شادی کے بعد پہلی دفعہ کھانا بنایا تو ساس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور بولی ایسے ہی کھانا بناتے ہیں کیا؟ تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ میں تکلیف سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو میرے چہرے پر ساس کی انگلیوں کے نشان جم چکے تھے۔ میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ میرا نام شبانہ ہے اور میری شادی کو ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر عرفان کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ میرے شوہر عرفان بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ماں کی طرف سے مجھ سے معافی مانگی، پھر کہا میں جلدی سے ان کے لیے کھانا لے کر آؤں، انہیں بہت بھوک لگی ہے۔ شوہر کی محبت پا کر میں جلدی سے اٹھی اور کچن میں کھانا ڈالنے چلی گئی۔ میں کھانا لے کر کمرے میں آئی تو دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے جس میں وہ کچھ بنا رہے تھے۔ میں انہیں عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ بے چین ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو بیگم، یہ بیسن اور دودھ ہے، تم اسے اپنے چہرے پر لگا لو، تمہارے چہرے پر جو نشان پڑ گئے ہیں وہ جلدی صاف ہو جائیں گے، مجھے حکیم صاحب نے بتایا ہے۔ میں نے انہیں منع کرنا چاہا مگر ناراضگی کے ڈر سے چپ ہو گئی۔ انہوں نے میرے چہرے پر لیپ لگایا اور بولے جاؤ اب جا کر سو جاؤ۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی مجھے پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا، جیسے کوئی پیٹ میں سوئیاں چبو رہا ہو۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا مگر میں نے توجہ نہیں دی اور نظر انداز کر کے سو گئی۔ رات میں پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی، میں نے پانی پیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ میری نظر شوہر کی جگہ پر پڑی جو خالی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھے۔ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئے۔ میں نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ صاف کر رہے تھے، پھر آ کر بیڈ پر لیٹ گئے۔ میں پوری رات درد سے بے چین رہی مگر برداشت کیا اور صورتیں پڑتی رہی۔ صبح اٹھی اور منہ ہاتھ دھویا تو دیکھا میرا چہرہ پہلے سے زیادہ بدنما لگ رہا تھا۔ مجھے رونا آ گیا، میری صورت اور خراب ہو چکی تھی۔ میں نے دل مار کر ناشتہ بنایا، تبھی عرفان کمرے سے باہر آئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی، تب عرفان بولے دیکھو بیگم، میں نے امی سے بات کی ہے، وہ اپنی کی ہوئی حرکت پر شرمندہ ہے، آئندہ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ میں نے ان کے لیے ٹیبل پر ناشتہ لگایا اور بولی آپ ناشتہ کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ میں کمرے میں آ کر خوب روئی۔ عرفان دفتر چلے گیا، اب یہی معمول بن گیا۔ عرفان روز مجھے دودھ اور بیسن کا لیپ بنا کر دیتے اور مجھے لگانا پڑتا۔ ایک دو بار میں نے منع بھی کیا کہ میرے چہرے کے نشان خود ہی صاف ہو جائیں گے، آپ دیکھیں تو صحیح، میرا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو رہا ہے اور میرے پیٹ میں بھی اسے لگانے سے درد ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور بولے کیا مذاق کر رہی ہو؟ کبھی سنا ہے کہ بیسن لگانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ میں نے عجیب نظر سے انہیں دیکھا اور ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح 3 مہینے گزر گئے۔ میری حالت خراب ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو انہوں نے سب کچھ ٹھیک بتایا اور میری پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ میں اسی حالت میں اپنے میکے گئی۔ روز روز کے درد سے میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں بے چینی سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو عرفان کو مسکراتے ہوئے پایا۔ انہوں نے سلام کیا اور کھانا لگایا اور ہم نے کھایا۔ پھر عرفان مجھے لیپ دے کر واش روم چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وہ بیسن والا پیالہ بدل کر ویسا ہی دوسرا پیالہ وہاں پر رکھ دیا اور اصل پیالہ چھپا دیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس بیسن میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ میرا تجسس حد سے بڑھ گیا اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد سے میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے بدل گیا تھا۔ میرے دل میں برے وسوسے جنم لینے لگے۔ عرفان باہر آئے تو میں لیپ لگانے لگی۔ وہ مجھے لیپ لگاتے دیکھ کر مطمئن ہو گئے اور اپنی جگہ لیٹ گئے۔ میں شکر ادا کر کے سو گئی اور پہلی بار سکون کی نیند سوئی۔ صبح فریش اٹھی مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عرفان کہیں نہیں تھے۔ میری حالت بگڑنے لگی۔ میں نے ساس سے پوچھا تو انہیں بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ میں رو رو کر انہیں پکارتی رہی، پھر تھک ہار کر لیٹ گئی اور نیند آ گئی۔ خواب میں نے خوبصورت عورت دیکھی جس کے گرد روشنی کا حولہ تھا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور وہ مجھے پکار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پیالہ تھا جس میں عرفان مجھے لے بنا کر دیتے تھے۔ اس پیالے پر بھی روشنی تھی۔ اس عورت نے مجھے دیکھ کر کہا کیا ہوا لڑکی، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا میرے شوہر لاپتہ ہیں۔ وہ مسکرائی اور بولی تم نے غلطی کی ہے اور اسی غلطی کی تمہیں سزا ملی ہے۔ جاؤ وہ چیز تلاش کرو جو تمہارے شوہر سے جڑی ہے، جب وہ مل جائے گی تو تمہارا شوہر بھی واپس لوٹ آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں ہڑبڑا کر جاگ گئی اور فوراً پیالے کا خیال آیا۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے پیالہ نکالا اور غور سے دیکھا، پھر وضو کر کے نماز پڑھنے واپس آئی تو دیکھا عرفان بیڈ پر سو رہے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں جگایا۔ وہ سر پکڑ کر اٹھے اور بولے شبانہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے لیپ نہیں لگایا تھا،
میں نے معافی مانگی اور ان کے کپڑے نکالے، وہ دفتر چلے گئے۔ میں نے ان پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا۔ دن بھر کل کے واقعات سوچتی رہی۔ پھر چوڑیاں بیچنے والی عورت آئی اور میں نے جلد بازی میں وہ پیالہ بھی اسے دے دیا۔ شام کو عرفان زخمی حالت میں گھر آئے، تب مجھے احساس ہوا کہ وہ پیالہ ہی سب کی وجہ تھا۔ رات کو میں نے پیالہ ڈھونڈا مگر نہ ملا، تب مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا اور میں غشی کی حالت میں گر گئی۔ پھر وہ عورت خواب میں آئی اور بتایا کہ وہ عورت مصطفیٰ حویلی کے پیچھے بنی جھونپڑی میں ملے گی۔ وہ نقاب پوش یہ بول کر غائب ہو گئی۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے نقاب پوش عورت کی باتیں یاد کی اور شال اوڑھ کر لوگوں سے مصطفیٰ حویلی کا پتہ پوچھتی اس عورت کی جھونپڑی تک پہنچ گئی۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی، پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ میں اسی عورت کے پاس گئی اور اسے پیالے کے بارے میں پوچھا۔ اس عورت نے ایک کونے کی جانب اشارہ کیا جہاں بہت سے پیالے پڑے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے ان پیالوں کی طرف لپکی اور اپنا پیالہ ڈھونڈنے لگی۔ مجھے یاد تھا کہ اس پیالے پر تلوار کا نشان تھا۔ اتنے زیادہ پیالوں میں ڈھونڈنا مشکل تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور تلاش میں لگی رہی۔ میرا دل بری طرح اندیشوں میں گھرا ہوا تھا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی کہ اچانک میری نظر جھونپڑی کے کونے میں پڑے ایک پیالے پر پڑی۔ میں نے فوراً وہ پیالہ ہاتھ میں اٹھایا اور غور سے دیکھنے لگی۔ اس پر بالکل وہی تلوار کا نشان تھا۔ میری خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پیالہ ملتے ہی میں نے دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ پھر میں گھر کی طرف لپکی۔ میری خوشی قابل بیان نہیں تھی۔ میرا رب بڑا کریم تھا جس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ میں جلدی سے گھر پہنچی اور اس پیالے میں لیپ بنا کر اپنے چہرے پر لگانے لگی۔ جیسے ہی میں نے لیپ لگایا، عرفان کو ہوش آنے لگا۔ وہ اٹھ کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا تو دل سے مسکرا دی۔ وہ خوش تھے تو میں بھی خوش تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ ان کا سر دبانا شروع کیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتے ہوئے سو گئے۔ اگلی صبح میری آنکھ دروازے کی دستک سے کھلی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو سامنے کا دیر عمر سوالی کھڑا تھا، سوال کر رہا تھا۔ میں نے اسے آٹا اور پیسے دینے چاہے مگر اس نے انکار کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ماجرا کیا ہے۔ میں نے بابا جی سے کہا، معذرت بابا جی، فی الحال تو گھر میں یہی موجود ہے، میرے شوہر بیمار ہے۔ بابا جی میری بات سن کر دھیرے سے مسکرائے اور بولے، تیرے پاس تو بہت قیمتی چیز ہے، حفاظت کر اس کی، تیرا بندہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ انہوں نے مجھے جولی پھیلانے کو کہا۔ میں نے ان کی بات مان کر جولی پھیلائی تو انہوں نے میری جولی میں گندم کے چند دانے ڈالے اور بولے، انہیں اپنے گھر کے آٹے میں پسوانا، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پھر وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ بابا جی نے ایسا کیوں کہا، میرے پاس ایسی کون سی قیمتی چیز ہے۔ بابا جی کی باتوں نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں نے وہ گندم کے دانے آٹے کے تھال میں ڈالے اور عرفان کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب تک ہونے والے تمام واقعات کے پیچھے چھپی وجہ میں جان کر ہی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس پیالے کا راز میں ہر حال میں جانوں گی۔ میرا ارادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ میری حالت ایک ہارے ہوئے جواری جیسی تھی جسے اپنا قیمتی سرمایہ کھونے کا خوف ہو۔ میرے چہرے کے نشان اور داغ بڑھتے جا رہے تھے اور میری صورت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی اور اس رات سے پردہ اٹھنے کی التجا کرتی رہی۔ پھر ایک رات اچانک عرفان کی چچا زاد بہن اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ میں نے سب کے لیے کھانا بنایا اور ان کے بستر لگائے۔ سب بہت خوش تھے کہ اچانک میری نظر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں موجود ایک پیالے پر پڑی جو گرنے ہی والا تھا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر اس پیالے کی طرف دوڑی اور بچے کے ہاتھ سے وہ پیالہ چھین لیا۔ میری اس حرکت پر سب حیران رہ گئے اور صوبیہ باجی مجھ پر برس پڑی کہ میں نے ان کے بچے سے پیالہ کیوں چھینا۔ میری حالت کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی، تب عرفان میرے پاس آئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ وہ ہمارے ہمسائے ہیں، کہ وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی باتوں کو دل پر نہ لو۔ میں نے حامی بری اور لیپ لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج میری آنکھ آدھی رات کو کھولی تو دیکھا عرفان اور صوبیہ باجی لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی باتیں صاف نہ سن سکی، بس اتنا سنا کہ صوبیہ باجی کہہ رہی تھی، کیا تم نے شبانہ کو اپنی سچائی بتائی ہے؟ میں وہی ساکت کھڑی رہ گئی کہ آخر کون سی سچائی ہے جسے مجھے لا علم رکھا جا رہا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ عرفان نے غصے میں کہا، آہستہ بولو، اگر یہ راز کھل گیا تو جانتی ہو نا کیا ہوگا۔ یہ سن کر میں منہ پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ عرفان میرے ساتھ کچھ چھپا رہے ہیں۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور دل بے حد بے چین تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ عرفان کب آئے اور کب سو گئے۔ ان کی کھراٹوں کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بے چین ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ صوبیہ باجی سے بات کر کے حقیقت جان لی جائے، شاید وہی میری مدد کر سکے۔ میں خاموشی سے ان کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی اور پوچھا، اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا، نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے میری حالت دیکھ کر کہا، کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو۔ میں نے فوراً پوچھ لیا، آپ عرفان کے ساتھ کس راز کی بات کر رہی تھی؟
یہ سنتے ہی وہ غصے میں آ گئی اور بولی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایسی باتیں مت کرو، اگر عرفان کو پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا، بہتر ہے جا کر سو جاؤ۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی، مگر دل میں ارادہ اور پختہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی میں نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا، اب صرف اسٹور روم رہ گیا تھا جہاں جانا منع تھا۔ میں نے چابی لی اور اندر داخل ہوئی۔ وہاں دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں اور ہر تصویر میں ایک ہی چیز مشترک تھی، ہر جوڑے کے ہاتھ میں وہی پیالہ تھا۔ میں حیران رہ گئی، پھر ایک صندوق کھولا جس میں ایک گرد آلود لفافہ تھا۔ میں نے لفافہ کھولا اور خط پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا کہ یہ رسم نسل در نسل چلی آ رہی ہے، ہر نئی آنے والی عورت کو بیسن کا لیپ لگانا ہوگا ورنہ خاندان کے وارث کو نقصان ہوگا۔ پیالہ قیمتی ہے، اس کی حفاظت وارث کی حفاظت ہے۔ خط پڑھ کر سب گرہ کھل گئی۔ مجھے ساس کے تھپڑ اور عرفان کے رویے کی وجہ سمجھ آ گئی، یہ سب پرانے عقیدے کا نتیجہ تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس پیالے کا اثر خود دیکھوں۔ میں نے اسی پیالے میں وضو کیا اور جب آئینے میں دیکھا تو میرا چہرہ بالکل صاف تھا۔ میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ بات صرف عقیدے کی ہوتی ہے، جب ہم کسی چیز کو دل سے مان لیتے ہیں تو وہی ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہو تو آج سے شروع کرو، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ اور ہر دن کچھ نیا سیکھو۔ پرانے خوف کو پیچھے چھوڑو اور دل سے آگے بڑھو۔ اپنے اندر چھپی طاقت کو پہچانو اور اسے آزاد کرو۔ ہر ناکامی سے سبق سیکھو اور ہمت دوبارہ بڑھاؤ۔ خواب دیکھنا بند نہ کرو اور حقیقت کے لیے کوشش کرو۔ اپنے ارد گرد مثبت لوگ رکھو اور توانائی حاصل کرو۔ آج جو بھی کرنا ہے دل سے کرو، خوش رہو۔ اپنی کہانی خود لکھو اور دوسروں کے فیصلے نہ سنو۔ اب وقت ہے کہ اپنے ارادے کو حقیقت میں بدل دو۔ شروع کرو آج ہی، کل نہیں۔ تمہارے خواب انتظار نہیں کرتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔